بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دوستوں مفتی مقصود حسین، اور ہم نے اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ پروگرام شروع کیے ہیں، جس کے اندر ہم سب سے پہلے قرآن کریم پڑھتے وقت جو ہم سے تجوید کی اور ترتیل کے حوالے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو واضح کرنا چاہیں گے۔ اور وہ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت امپورٹنٹ غلطیاں ہیں کہ جن کو ہم غلطیاں سمجھتے ہی نہیں، اور لیکن وہ غلطی کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھتے وقت وہ الفاظ چینج ہوتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، بسا اوقات معنی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس سلسلے کی آج ایک پہلی کڑی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ چاہیں گے کہ آپ کو قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں تجوید کی اور ترتیل کی اہمیت کو واضح کر دیں، جس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ رولز اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی زبان بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ سیکھتے ہیں تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے قواعد کا سہارا لیتے ہیں، اور اس زبان کا جو دنیا کے اندر یعنی اہل زبان کے نزدیک جو زبان کا اسٹینڈرڈ ہے، جو اس کا معیار ہے، اس معیار کے مطابق ہم اس زبان کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اگر ہم اس معیار کو فالو نہیں کریں گے تو وہ اہل زبان جو ہے آپ کے بولنے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ یہی حال قرآن کریم کا بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے، تو عربی زبان کی جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اتنا جاننا جس سے ہم قرآن کریم کو ٹھیک اور صحیح طرح سے پڑھ سکیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنا، مخارج کہتے ہیں یعنی پروننسیشن کو، جو ادائیگی، تلفظ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان تلفظ اور ادائیگی کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو عربی زبان میں مخارج کہتے ہیں، مخارج۔ تو جتنے بھی لیٹرز ہیں، حروف ہیں، ان کو مخارج سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، وہ کچھ سے کچھ بن جائے گا، پھر اس سے اس لفظ کا مطلب بدل جائے گا۔ مخارج یعنی یہ فرض ہیں اور یہ لازم ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، اور اسی مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا یہ ضروری ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ مزمل کے اندر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے لوگوں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ ترتیل کیا چیز ہے؟ دوسری جگہ سورہ فرقان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی سورہ مزمل کے اندر تو اللہ پاک نے صرف آرڈر دیا ہے مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، لیکن اس سورہ فرقان کے اندر اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اس جملے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ جب دنیا کی ہر زبان کے لیے اس کے رول کو فالو کرنا ضروری ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے دنیا اور انگلش کو اور میتھ کو، دنیا کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، تو جو کلام پاک قیامت کے دن کام آنا تھا اور میرا کلام ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تم نے کوئی کوشش نہیں کی، بغیر رولز کو، قواعد کو فالو کیا، تو قرآن کریم پڑھتے رہے، تم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا قرآن کریم میں ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ترتیل کیا چیز ہے؟ ناظرین ہم آپ کو یہاں پر ایک بات ضروری بتاتے جائیں کہ قرآن کریم کا جو تجوید کا جو فن ہے، اس قرآن کریم کو، تجوید کے فن کو باقاعدہ قواعد کی شکل دینا اور اس کو کتابوں کے اندر، کاغذ کے اندر مدون کرنا، ترتیب کے ساتھ رکھنا، یہ کارنامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کے بانی ہیں، جن کی صدارت کے اندر، جن کے دور خلافت کے اندر یہ کام شروع ہوا کہ قرآن کریم کی جو تجوید ہے اس کو باقاعدہ کتابوں کے اندر، کاغذوں کے اندر مدون کیا گیا۔ انہوں نے بڑے بڑے قرآن کے قرأت کے ماہرین کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے پوری ایک کمیٹی بنائی، جس کا کام یہی ہوتا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان کو سامنے زیر بحث لایا جائے، اور پھر پوری مکمل سب کے اتفاق رائے سے اس کو کاغذوں کے اندر درج کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے
قرآن کریم کی تجوید کے حوالے سے یہ عربی زبان کی جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے حضرت علی کا جو قول ہے وہ قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے ان کا قول۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو یہ ترتیل کا مطلب کیا ہے، ترتیل کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف و ابتداؤھا، ترتیل اس چیز کا نام ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے واضح کیا، اور وقف اور وصل کے طریقوں کو جاننا کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو سانس ٹوٹنے کے بعد ہم وہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کیسے کرنا ہے اس کا باقاعدہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ جیسے مر دیا وقف کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہم آہستہ آہستہ ہمارے اگلے پروگرام کے اندر یہ سب چیزیں بھی آتی رہیں گی کہ وقف کیا چیز ہے۔ اور پھر جب وقف کر دیا تو وقف کرنے کے بعد دوبارہ تلاوت کا سلسلہ کیسے جوڑا جائے، پیچھے والی آیت سے ملا کے پڑھیں یا آگے والی سے پڑھنا شروع کر دیں، پیچھے والی لفظ سے ملائیں، تو یہ ابتدا ہوا، اس کو جاننا، یہ ترتیب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق بات سمجھ آئی کہ قرآن کریم کو تجوید حروف کی اندر پڑھتے وقت تجوید کا خیال رکھنا اور وقف اور وصل کا خیال رکھنا، یہ ترتیب ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ان میں سے چند مثالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں ہم ترتیل کا خیال نہیں رکھتے، قواعد کا خیال نہیں رکھتے تو کیا نقصان لازم آتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے حروف مدہ کی۔ قرآن کریم کے اندر تجوید کے فن کے اندر ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا نام ہے حروف مدہ۔ تو حروف مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھتا ہوں، حروف مدہ۔ حروف مدہ کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، لانگ کرنا۔ تو عربی زبان کے اندر حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف، اور نمبر 2 واو، اور نمبر 3 یا۔ الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہے۔ یہ اب ان کے اندر مد کیا جاتا ہے، لیکن ان میں مد کرنے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہیں کہ الف جو ہے نا وہ خالی ہونا چاہیے، الف خالی ہو۔ جیسا اب یہ سمجھ لیں کہ یہ الف ہے، یہ خالی ہونا ضروری ہے، الف خالی ہو، اور الف سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل یہ، جیسے با، یہ با ہے اور اس کے بعد الف، با کے اوپر ہم نے زبر لگایا، الف لکھا، تو با الف زبر۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے با۔ اگر ہم یہاں سے الف کو مائنس کر دیں، اگر ہم الف کو یہاں سے ہٹا دیں، صرف یہ با لکھا رہ گیا، تو صرف با زبر، با کا مطلب کیا؟ با زبر۔ اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو با زبر با، یعنی لمبا نہیں کیا با۔ لیکن اگر الف کے ساتھ پڑھیں گے تو اب اس کو پڑھیں گے با، لمبا ہو جائے گا۔ اسی طرح واو کے اندر ہے، واو خالی، واو کے اوپر جزم ہونا چاہیے، واو کے اوپر جزم ہونا چاہیے، اور واو ساکن اس جزم سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہونا چاہیے۔ واو کے اوپر جزم ہو، جب واو کے اوپر جزم ہو تو اس کو واو ساکن کہتے ہیں۔ یہ رول ہے کہ کسی بھی لیٹر کے اوپر جب جزم کا نشان ہوگا تو اس لیٹر کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر با کے اوپر جزم کا نشان ہے تو وہ با ساکن ہے، لام کے اوپر ہے تو وہ لام ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے۔ اب یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو ساکن ہے۔ تو واو کے مدہ ہونے کے لیے یہاں پر بات چل رہی ہے مدہ کی، تو حروف مدہ میں سے دوسرا مدہ حرف کیا ہے؟ واو ہے۔ تو اس کا مد کرنے کے لیے بھی 2 کنڈیشن ہیں کہ نمبر 1 واو ساکن ہو، نمبر 2 واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو پھر اس کو لمبا کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ جیسے اسی مثال کو لیتے ہیں، با واو پیش، اب یہ ہم نے با لکھا، با کے اوپر پیش لگایا، واو ساکن، واو ساکن ہے، واو پر جزم ہے، اور اس سے پہلے والا جو بھی حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اب اس کو لمبا کریں گے، با واو پیش بو۔ اگر ہم یہاں سے یہ جو لمبا کیا ہے یہ پیش کی وجہ سے ہوا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے۔ اگر یہ واو
کہ ساکن سے پہلے اگر ہم اس کو ہٹا دیں، اگر ہم پیش کو ہٹا دیں یا اگر واؤ کو ہم ہٹا دیں، یہ مثال ہے، اگر یہ حرف مدہ نہ ہو صرف با پیش ہو تو با پیش بو، اس کو لمبا نہیں کریں گے. لیکن اگر جب واؤ کے واؤ لگا دیں گے اور ساکن تو بھی ہو جائے گا بو، تو معلوم ہوا کہ واؤ مدہ ہے، کیونکہ واؤ مدہ کی وجہ سے پیش کو لمبا کیا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ حروف مدہ کے اندر الف اور واؤ اور یا کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. تو اس کا عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ الف واؤ یا حروف مدہ، مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ الف واؤ یا کو لمبا کیا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، الف واؤ یا کو لمبا نہیں کیا جاتا. الف جب خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس زبر والے حرف کو لمبا کرتا ہے، اور چونکہ وہ زبر جو لمبا ہو رہا ہے وہ الف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے الف کو الف مدہ کہتے ہیں. اسی طرح واؤ مدہ کے اندر واؤ ساکن سے پہلے جو پیش ہوتا ہے، اس پیش کی وجہ واؤ ساکن سے پہلے جو پیش ہے تو وہ پیش لمبا ہوتا ہے، واؤ لمبا نہیں ہوتا. جب واؤ لمبا نہیں ہو رہا، پیش لمبا ہو رہا ہے، تو پھر واؤ کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ واؤ کی وجہ سے پیش لمبا ہو رہا ہے. اگر ہم یہ واؤ ہٹا دیں، صرف با پیش ہو تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن اس پیش کے آگے واؤ ساکن آ جائے گا تو یہ پیش لمبا ہو جائے گا. تو چونکہ واؤ ساکن کی وجہ سے پیش لمبا ہو رہا ہے، اس لیے واؤ کو واؤ مدہ کہیں گے. اسی طرح یا کے اندر یا مدہ ہونے کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ دو کنڈیشن ہے. نمبر ایک یا ساکن ہو، یا ساکن ہو، اور نمبر دو یا ساکن سے پہلے والے جو لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہونا چاہیے. اس کی مثال یہ بنے گی با یا زیر بی، یا ساکن. اس کے لیے بھی دو کنڈیشن ہے کہ یا ساکن ہو، نمبر دو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو اس یا زیر کو لمبا کریں گے، یا کو لمبا نہیں کریں گے. پھر یا کو یا مدہ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ یا ساکن کی وجہ سے تو اس سے پہلے زیر ہے وہ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے یا مدہ ہے. تو معلوم ہوا کہ حروف مدہ تین ہیں، نمبر ایک الف، نمبر دو واؤ، نمبر تین یا. اور تینوں کے اندر مد کرنے کی دو کنڈیشن ہے. نمبر ایک الف خالی ہو اور الف خالی سے پہلے زبر ہو تو اس کو لمبا کریں گے زبر والے لیٹر کو، با الف زبر با. اسی طرح واؤ ساکن ہو اور واؤ ساکن سے پہلے والے لیٹر کے اوپر پیش ہو، تو یہاں پر اس کی ایگزامپل آ گئی، واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے لیٹر کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے لمبا کیا با واؤ پیش بو. اسی طرح یا مدہ کے اندر بھی مد کرنے کی دو کنڈیشن ہے. نمبر ایک یا ساکن ہو اور نمبر تین یا ساکن سے نمبر دو یا ساکن سے پہلے لیٹر کے نیچے زیر ہونا چاہیے تو پھر اس کو لمبا کریں گے. جیسے با یا زیر بی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو زیر کو لمبا کیا گیا. یہ خلاصہ اصل میں پھر بتا دیتا ہوں. الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. نمبر دو واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو. نمبر تین یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. الف خالی سے پہلے زبر ہوگا اس کو الف مدہ کہا جائے گا. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا اس کو واؤ مدہ کہا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا اس کو یا مدہ کہا جائے گا. الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ، حروف مدہ الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، جب تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.